إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 255 جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کی کرسی کا تذکرہ ہے، اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے. اس آیت کے پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے سے قبل میں اس کی فضیلت میں جو روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جن کی کنیت جسے ہم اپنی زبان میں آڑ نام کہتے ہیں، سرنیم ابو المنذر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ یا ابا المنذر ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم. ابو المنذر یہ بتاؤ تمہارے نزدیک اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی وہ آیت الکرسی ہے. فضرب فی صدری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کے پر مارا. وقال لیہنک العلم ابا المنذر، ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو. یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کے پر مبارکباد دی اور کہا کہ علم مبارک ہو، سب سے عظیم علم ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے، اسے سکھاتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ اہمیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ہے کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے. اب چاہے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے ابتدائی تعلیم جس کو ہم قاعدے کی تعلیم کہتے ہیں، تجوید کی تعلیم، حفظ کی تعلیم، اس کے درس کی تعلیم، ہر وہ چیز جو قرآن مجید سے جڑی ہوئی ہے، جس کی تعلیم اور تعلم کا سلسلہ لوگ چلا رہے ہیں، وہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں. سب سے بہترین لوگ، یہ خطاب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. دنیا مانے نہ مانے رب العالمین نے یہ خطاب عطا کر دیا، تو پھر ہمیں یہ خطاب مل چکا ہے. قرآن مجید کی کل آیات 6232 ہیں. قرآن مجید کی کل آیات 6236، 32 نہیں، 6236
236 ہیں۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی تعلیم سے متعلق یا اس کی معلومات سے متعلق باتیں پیش کی جاتی ہیں تو قرآن مجید کی کچھ آیات 6666 بتاتے ہیں، نہیں ہیں۔ قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، ہر سورے کے آخر میں دیا جاتا ہے کہ اس سورے کی کل آیتیں کتنی ہیں، آپ کاؤنٹ کر لیجئے، فوراً معلوم ہو جائے گا کہ 6236 آیتیں ہیں۔ اب اتنی ساری آیتوں میں ایک آیت کو تلاش کرنا، قرآن کی خود آیتیں اپنی جگہ کے پر جامعیت اور معنویت، فصاحت و بلاغت سے بھری ہوئی ہیں، اس میں ایک آیت کو تلاش کرنا یہ بہت ہی گہرائی والا علم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کسی اور صحابی کا انتخاب نہیں کیا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو قرآن مجید سے گہرا تعلق رکھتے تھے، شغف تھا، اور انہوں نے اس کا صحیح جواب بھی دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام سے قرآن کے تعلق سے سوالات کیا کرتے تھے، قرآن سنا بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ قرآن مجید میرے سامنے پڑھ کر تلاوت کیجئے، سنائیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول، قرآن آپ کے پر اترا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ کہا کہ ہاں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن دوسروں سے سنوں۔ چنانچہ انہوں نے سورہ نساء کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی۔ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی بڑی فضیلت انہیں حاصل ہوئی جو فضیلت کسی اور صحابی کو نہیں ملی۔ ہر کسی کا مقام، ہر کسی کی فضیلت اپنی جگہ کے پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ پر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، اعزاز اپنی جگہ پر۔ ہر کسی کو جدا جدا اعزاز، امتیازات ملے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اعزاز ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا، محض قرآن مجید سے گہرا تعلق، قرآن مجید کے پر غور و فکر اور تدبر کی بنیاد پر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بینہ کی تفسیر کے اندر نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، ان اللہ امرنی ان اتلو علیک لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب۔ ابی، اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تمہارے اوپر سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اس سورہ کی تلاوت کرو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہا کہ ہاں، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز کہ اللہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قرآن مجید کی سورہ بینہ کی تلاوت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیجئے۔ یہ اعزاز کیوں ملا؟ قرآن مجید سے گہرا تعلق رکھنے کی بنیاد پر اللہ نے ان کا نام لے کر کہا۔ اب آئیے آیت الکرسی کے پر، میں اس کے پہلے چند اہم باتیں آیت الکرسی سے متعلق بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر، جیسا کہ بخاری مسلم میں آپ کو ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کے سامنے مسنون اذکار جو کہ نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں اس میں چیز شامل ہے، یعنی 5 وقت روزانہ آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے گی۔ علاوہ ازیں صبح و شام کے اذکار، صبح کے اذکار نماز فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پڑھے جاتے ہیں، اس میں بھی آیت الکرسی پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی۔ علاوہ ازیں سونے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آیت الکرسی پڑھا جائے۔ یہ 8 مواقع ہیں۔ علاوہ ازیں ایک روایت جسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق صحیح روایت ہے۔ ان کے مال میں چوری ہو رہی تھی، کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، انہوں نے چوکیداری کی تو دیکھا کہ کتے کی شکل کا جو پنجہ ہوتا ہے اسی طرح بنا ہوا ہاتھ تھا۔ ایک جنی جو تھی وہ آتی اور کھجور چوری کر کے چلی جاتی۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے شر سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیت الکرسی، کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھو گے اس سے تمہارا مال محفوظ رہے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، جن اور شیاطین اس میں کسی بھی طرح سے خلل واقع نہیں کر سکتے۔ تو یہ آیت الکرسی پڑھنے کی 8 جگہ کے پر بلکہ 9 جگہ کے پر فضیلت ملتی ہے۔
کہ اس کا 9 جگہ کے پر اہتمام ہونا چاہیے۔ 5 فرض نمازوں کے بعد، صبح و شام کے اذکار میں، سونے کے وقت اور مال کی حفاظت کے لیے۔ آیت الکرسی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ یہ اتنی عظیم آیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے تعارف بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے دعویٰ کیا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ عبادت نام کی جو بھی چیز ہوگی وہ صرف اللہ کے لیے کی جائے گی، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں۔ اسی کو تو شرک کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات، اس کی عبادت میں کسی غیر کو شامل کرنا، اور اللہ اس چیز کو قطعاً معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا صاف اعلان ہے قرآن مجید میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرکوں کو قطعاً معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اب جب قرآن مجید یہ کہہ دیا، قرآن نے 2 جگہ کے پر اعلان کیا کہ اللہ شرک کو قطعاً معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جو گناہ ہے اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ تو جب شرک کے بارے میں اتنا سخت اللہ نے بیان دیا تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شرک کے بارے میں علم حاصل کریں کہ کیا چیز شرک کے دائرے میں آتی ہے، تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت سے محروم ہونے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ جب شرک اتنا قبیح گناہ، جس کے بارے میں سورہ لقمان میں اللہ نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اللہ کے مقام، اس کی ذات اور صفات کے پر کسی اور کو لا کر برابر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن مجید دراصل اگر دیکھا جائے شرک کے رد میں نازل ہونے والی کتاب، توحید کی عظمت و جلالت کو بیان کرنے والی کتاب، اور اس میں اللہ کی اسی عظمت و جلالت کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اب عبادت کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے، کن کن چیزوں کو عبادت کہا جاتا ہے، وہ سب اللہ کے لیے کی جائے، چاہے وہ تعظیماً کھڑا ہونا ہو، جیسا کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طواف، یہ سب عبادت ہے۔ تو عبادت جتنی بھی ہیں یہ صرف اللہ کے لیے کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ نے دعویٰ قائم کیا ہے، اور دعوے کے پر اللہ نے ایسا نہیں کہ بس صرف دعویٰ ٹھوک دیا، دلیل پیش کی ہے کہ اگر میں معبود ہوں تو کیوں ہوں۔ اور اس دعوے کے پر اللہ نے سب سے پہلی دلیل جو پیش کی، اپنی صفت الحی القیوم، یہ تو اللہ کی صفات ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، قرآن مجید نے کہا سورہ اعراف میں اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرو، اللہ کو پکارو۔ جائز وسیلوں میں ایک وسیلہ اللہ کا نام، اس کی صفات استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، تو اللہ کے سامنے وسیلہ لگائیے کہ اللہ تو غفور ہے، تو غفار ہے، بڑا گناہوں کو بخش دینے والا، لہذا میرے گناہ کو بخش دے۔ یہ اس کے نام کا وسیلہ ہے جس کا حکم قرآن مجید نے دیا ہے۔ الحی القیوم، حی زندہ، قیوم تھامنے والا، نگراں۔ اللہ نے ان 2 صفات کا تذکرہ کیا، اور اگر انہی 2 صفات کے بارے میں اگر ہم بحث کریں تو جتنے معبودان باطلہ ہیں سب کا رد ہوگا، اس لیے کہ الحی، اللہ ذاتی طور پر زندہ ہے، اس کا زندہ رہنا ہمیشہ سے ہے، اسے کبھی موت نہیں آنے والی ہے، اور اللہ کی یہ زندگی ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے، اور اللہ کی یہ زندگی ذاتی ہے، عطائی نہیں، کسی نے عطا نہیں کیا، اللہ خود وہاب ہے، عطا کرنے والا، اسے کون عطا کرے گا؟ تو یہ بہت اہم صفت۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب کی زندگی اللہ کی عطا کی ہوئی، اور اللہ جب چاہے زندگی دے، جب چاہے زندگی سے محروم کر دے۔ ہم بھی دنیا میں آتے ہیں، یہ جو زندگی ہے اللہ کی عطا کی ہوئی، ہم سے پہلے دنیا میں نہ جانے کتنے آئے چلے گئے، ان کی زندگی اللہ نے جتنی طے کی تھی اتنی ہی تھی۔
ہاں جنت میں جانے کے بعد، جہنم میں جانے کے بعد جنتیوں اور جہنمیوں کی زندگی دائمی ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی اس کے بعد۔ لیکن یہ زندگی عطائی ہے، اللہ عطا کرے گا، ان کی ذاتی زندگی نہیں ہوگی۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں، جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو جنت و جہنم کے درمیان موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، جس سے جنتیوں کو بے انتہا خوشی ہوگی کہ اب یہاں کبھی موت آنے والی نہیں، اللہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ نعمتیں کبھی ہم سے جدا نہیں ہوگی، ہمیشہ ان نعمتوں کے درمیان رہیں گے، اس سے محروم نہیں ہو سکتے۔ اور وہی جہنمیوں کے لیے بہت ہی بڑی شدید اور تکلیف کی بات ہوگی کہ اس دردناک عذاب میں زندگی کا خاتمہ نہیں ہوگا کہ موت آ جائے اور زندگی کا خاتمہ ہو جائے اور درد سے نجات مل جائے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی۔ تو اللہ الحی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس کی یہ زندگی ذاتی ہے، کسی کی عطا کی بھی نہیں۔ جتنے بھی معبودان باطلہ دنیا میں آپ دیکھیے، جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، اپنے معبودوں کے بارے میں آپ اٹھا کر دیکھیں تو ایک پیدائش کا وقت بتایا جاتا ہے، فلاں وقت تو پیدا ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیدا ہونے میں محتاج تھے، اور اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ کی صفات در اصل اتنی اہم ہے کہ اسی سے اسلام کی حقانیت اور اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ القیوم، اللہ تھامے ہوئے ہے۔ اللہ نے کائنات کو بنایا، یہ زمین اپنے محور کے پر 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہی ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار پر گردش کر رہی ہے، سورج بھی، ستارے بھی، زمین بھی۔ اب یہ فضا کے اندر زمین معلق ہے، اگر اللہ اسے نہیں تھامے گا تو کب کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے۔ سورج اگر اپنے فاصلے کو کم کر دے تو یہ زمین ہمارے رہنے کے قابل نہ رہے، اور اگر یہ اپنا فاصلہ بڑھا دے تب بھی رہنے کے قابل نہ رہے۔ میزان، اللہ نے توازن کو، بیلنس کو قائم رکھا ہے، یہی اللہ کی قیومیت ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ہم گاڑیاں چلاتے ہیں، فور ویلر، اگر چند سیکنڈوں کے لیے ڈرائیور اپنی آنکھوں کو بند کر دے یا اس کا دماغی توازن کھو جائے، نتیجہ کیا ہوگا؟ خود بھی ایکسیڈنٹ کا، حادثے کا شکار ہوگا، اور جتنے لوگ اس کے ساتھ سوار ہیں سب شکار ہو جائیں گے حادثات کے۔ تو سوچئے کہ نظام کائنات جو اللہ چلا رہا ہے، ایک لمحے کے لیے اللہ کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ تو نیند آتی ہے، اسی لیے اللہ نے آگے دوسری دلیل پیش کی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ انسان اللہ کے الحی اور قیوم کے بارے میں جب غور کرے گا سوالات پیدا ہوتے ہیں، سارے اشکالات کے جوابات قرآن مجید نے دیے۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ تو نیند آتی ہے، اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک اور مبرہ ہے۔ تسبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ اللہ کے ذات، اللہ کے معاملات، اللہ کے کسی بھی عمل کے بارے میں یا اللہ کے کسی بھی فیصلے کے بارے میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم موسموں کے پر اعتراض کرتے ہیں کہ سردی کیوں زیادہ نہیں پڑ رہی ہے، موسم سردی کا ہے، بارش ہے تو بارش کیوں نہیں اتر رہی ہے جتنی ہونا چاہیے، کیوں نہیں، یہ اعتراضات نہیں ہونا چاہیے۔ مسلم بخاری کی روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یوزینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، ایسا کیوں نہیں، ویسا کیوں نہیں، ہوا اتنی رفتار سے کیوں چلنے لگ گئی، اچانک اتنی گرمی کیوں پڑنے لگ گئی۔ یہ اعتراضات ہے، اس لیے کہ ہر چیز کے پر اختیارات اللہ کے ہیں۔ یہ جو جملہ ہم کہتے ہیں نا کہ کائنات میں کوئی ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا ہے، تو یہ اسی چیز کا پرتو ہے کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی، ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا قیوم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہ اعتراض کیوں؟ قرآن سوال کرتا ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں؟ چاہے وہ ہماری زندگی کے، موت کے، دکھ کے، تکلیف کے، تجارت کے، جو بھی فیصلے ہوں، ہر فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ تو اعتراض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اعتراض کر کے دراصل اللہ کے فیصلے کے پر ہم اب اعتراض کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اسے نعوذ باللہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو اللہ کے کسی بھی عمل کے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، تنقید نہیں ہونا چاہیے، سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ یہی ایک مسلمان کا فریضہ، ذمہ داری ہے، اور مسلمان ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے سر کو اللہ کے فیصلوں کے سامنے، حکم کے سامنے جھکا دینے والا، مان لینے والا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے تیسری دلیل دی، آسمان و زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ قرآن میں جا بجا آپ کو اس طرح کے جملے ملیں گے۔ کیوں ہے؟ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے یا تو دکان ہوتی ہے، اگر اس میں کوئی دوسرا آ کر انٹرفیئر کرے، دخل اندازی کرے، تو کیا ہم برداشت کرتے ہیں؟ نہیں برداشت کرتے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ دکان میری ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ پراپرٹی میری ہے، یہاں میں اپنی مرضی کے مطابق جو کرنا چاہوں کروں۔ تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ اللہ وہی جتلا رہا ہے کہ آسمان و زمین میرا ہے، میری ملکیت ہے۔ کسی حادثے یا کسی کے مرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی ملکیت اور پراپرٹی کو ثابت کیا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی جگہ چاہیے، سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا مالک کون؟ ایک 2 ویلر ہے، 4 ویلر ہے، زمین ہے، دکان ہے، کوئی بھی چیز ہے، سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس کا مالک کون؟ تو اللہ وہی بتا رہا ہے، آسمان و زمین ہر چیز کا خالق اور مالک میں ہی ہوں۔ جب میں مالک ہوں تو میری مرضی کے مطابق سارے معاملات چلیں گے۔ اس لیے مشرک جو ہوتا ہے یہ اللہ کا سب سے بڑا باغی ہوتا ہے، جو اللہ کو رب تسلیم نہیں کرتا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں کسی غیر کو شامل کر کے یا الوہیت میں کسی غیر کو شامل کر کے اللہ کے ساتھ بے وفائی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ اس بات کو قطعاً برداشت نہیں کرے گا، گوارا نہیں کرے گا۔ اس لیے آگے اللہ نے کہا چوتھی بات، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جب میں ہی خالق و مالک، میری اجازت کے بغیر کون ہے سفارش کرنے والا؟ میرے فیصلوں کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ شفاعت برحق ہے، لیکن اللہ جس کے بارے میں چاہے۔ سورہ نبا میں اللہ نے صاف کہا الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ 2 باتیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ اجازت جسے اللہ کی ملے، بغیر اجازت کے شفاعت نہیں ہوگی، اللہ جسے اجازت دے گا اسی کو ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ اجازت کے ملنے کے بعد اپنی مرضی کی شفاعت نہیں ہوگی، بات ایسی پیش کی جائے وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، جس کی بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو۔ دونوں شرطیں ہیں۔ اور ایک بات اور میں بیان کروں، یہاں پر بھی وہی چیز آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کے متعلق وضاحت کر دی۔ بخاری کی روایت، مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا من اسد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے بڑا مستحق کون ہوگا؟ تو آپ نے کیا بیان کیا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کو اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ادا کیا۔ مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا شفاعت کے تعلق سے؟ کہ کل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کے لیے اللہ نے گارنٹیڈ، یعنی ایسی دعا جس کو اللہ رد نہیں کرے گا، اس کا وعدہ کیا تھا۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، اب ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا، اس کے بارے میں جلدی کر لی۔ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں نے اپنی اس مستجاب الدعویٰ کو جسے اللہ رد نہیں کرے گا بڑی حفاظت کے ساتھ سنبھال کر قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے رکھا ہے۔ یہ کسے نہ حاصل ہوگی؟ میری امت میں کون ہوگا جو نبی کی شفاعت کا مستحق بنے گا؟ آپ نے وضاحت کر دی فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ یقیناً میرے ہر اس امتی کو کام آئے گی جس کی موت شرک پر نہیں آئی، جو مرتے وقت تو مشرک نہیں تھا، موحد تھا، اللہ کی توحید کے پر قائم تھا، اللہ کے ساتھ وفاداری نبھا رہا تھا۔ وضاحت کر دی۔ تو ہم چاہتے ہیں اور ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اسے نبی کی شفاعت ملے۔ نبی کی شفاعت کے بغیر کوئی مرحلہ طے نہیں ہوگا، تو ہمیں اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی توحید سمجھے، اس کے پر قائم رہے اور شرک کو جانے اور اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو یہ شفاعت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جو چیزیں پہلے ہیں اور جو بعد میں ہیں یا ظاہر و باطن ہے سب کو جانتا ہے، آگے پیچھے کی جو پہلے ہو چکی ہیں اس کو بھی جانتا ہے، جو قیامت تک بلکہ ہمیشہ تک ابد تک جو بھی ہونے والی ہے وہ ہر چیز اللہ جانتا ہے۔
قرآن مجید میں کئی مقامات کے پر ملے گا واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے تو اسی بنیاد کے پر اس نے تقدیر لکھی۔ اب یہاں ایک جملہ میں کہوں، لوگ اپنی غلطی اور خطا کے بارے میں کہتے ہیں یار تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے کیا۔ جملہ پلٹ دیجئے، یہ کہیے کہ میں ایسا کرنے والا تھا اس لیے اللہ نے لکھا، یعنی میں اپنی اختیار اپنی مرضی سے کام کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ تقدیر میں لکھ کر ہمیں مجبور کیا گیا ہے، بلکہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، لہذا اللہ جانتا تھا کہ میں ایسا کروں گا اس لیے اللہ نے لکھا۔ تو یہ اللہ کا علم ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، جتنا اللہ چاہے، جتنا اللہ نے ہم کو بتا دیا ہے، رسولوں کو بتا دیا اتنا ہی ہم جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ یہ اللہ کے علم کی وسعت ہے، اس لیے کہ بغیر علم کے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ علم بنیاد بنتی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے۔ یہاں ضمناً میں وضاحت کرتا چلوں، یہ آیت بہت تفصیل طلب ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ صرف جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ آسمان و زمین جتنے ہیں، ساتوں آسمان و زمین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ساتوں آسمان و زمین اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہی ہیں جیسا کہ ایک میدان میں چند سکے پھینک دیے گئے ہوں۔ یہ اللہ کی کرسی ہے، اور اللہ کی کرسی اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہی ہے جیسا کہ ساتوں آسمان و زمین اللہ کی کرسی کے سامنے ہے۔ سوچی عرش کتنا عظیم ہوگا، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہی، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق اس کا عرش ہے، سب سے بڑی مخلوق اس کا عرش ہے، اور اس کے بعد کرسی ہے، اور ساتوں آسمان و زمین۔ انسان اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہماری زمین سے سورج قریب 10 یا 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس فضا میں نہ جانے کتنے ستارے ایسے ہیں جو سورج سے 6 کروڑ گنا بڑے ہیں۔ کیا اندازہ لگائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا، اس کی تخلیق کا۔ اسی لیے آگے اللہ نے بیان کیا اخیر میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ تو اللہ نے بیان کیا، ایسا نہیں کہ اللہ کا علم، اللہ کی قدرت انہی چیزوں کے اندر ہے، نہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے زیادہ بلند ہے، عظیم ہے، علی ہے۔ اللہ کا ایک نام، اللہ کی جو صفت ہے علی ہے، العلی، علی کا مطلب ہوتا ہے سب سے بلند، یعنی اللہ عرش کے پر مستوی ہے بالذات، اور اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ اپنے علم کے دائرے میں تمام چیزوں کو لیے ہوئے ہے۔ تو یہ اللہ کی علو، بلند ہونا اور اس کی عظمت کے پر دلیل ہے۔ اسی کے فوراً بعد قرآن مجید کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، دلیل پیش کر رہا ہے۔ دلیل کی بنیاد کے پر، پروف کی بنیاد کے پر اسلام اپنی باتوں کو منواتا ہے، ڈنڈے کے زور کی بنیاد پر نہیں۔ دلائل ہیں، جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں وہ جھگڑا نہیں کرتا، وہ زبردستی نہیں کرتا۔ ہمارے پاس دلائل ہیں، ان دلائل کو سمجھیے، اس کے پر خود بھی عمل کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کیجئے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم خیر امت ہیں تو ہمیں خیر امت کے اس تمام اوصاف کو اپنانا ہوگا جو ہمارے کاندھوں کے پر ڈالے گئے، جو ذمہ داریاں ہم کو عطا کی گئی ہیں، تبھی یہ ذمہ داری ہم سے ادا ہوگی، اور اللہ کے یہاں پر ہم باز پور سے بچ پائیں گے، ورنہ اللہ سوال کرے گا تو سوال کا جواب دینا بڑا مشکل بن جائے گا۔ تو یہ آیت الکرسی کے ذریعے ایک پیغام میں نے آپ لوگوں کے سامنے دینے کی کوشش کی کہ اپنا ربط قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اسلام سے بڑھائیے، یہی ہماری شان، آن، بان سب کچھ ہے، اور اسی کی بنیاد کے پر عزت و فضیلت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اسی کتاب کے ذریعے اللہ رفعت، بلندی عطا کرتا ہے، اور اگر ہم قرآن مجید کو ترک کر دیں، دین اسلام سے وابستگی ختم کر دیں، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، تو اسی سے ہمیں ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ عزت کا راز یہیں پر ہے، اور ذلت اسی کے چھوڑنے پر ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ایک پیغام تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی دین کی صحیح فہم عطا کرے، صراط مستقیم کے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس دین کے لیے جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے، پروردگار اس کا صحیح علم ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اس علم کو
خود حاصل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔